باتیں تو تیرے پاس ہیں، تو عظیم ہے، تو بلند ہے، تو عظیم ہے، تو بلند ہے، ابلیس پہ فتح مند ہے، ابلیس پہ فتح مند ہے، ابلیس پہ فتح مند ہے۔ تجھے چھوڑ کر کہاں جائیں، تجھے چھوڑ کر کہاں جائیں، زندگی بات ہے تو تیرے پاس ہے، زندگی بات ہے تو تیرے پاس ہے۔ تو عظیم ہے، تو بلند ہے، تو عظیم ہے، تو بلند ہے، ابلیس پہ فتح مند ہے، ابلیس پہ فتح مند ہے، ابلیس پہ فتح مند ہے۔ تجھے چھوڑ کر کہاں جائیں، تجھے چھوڑ کر کہاں جائیں، زندگی بات ہے تو تیرے پاس ہے، زندگی بات ہے تو تیرے پاس ہے۔ تیرے نور سے پر نور ہوں، تیرے نور سے پر نور ہوں، تیرے نور میں مسرور ہوں، تیرے نور میں مسرور ہوں، تیرے نور میں مسرور ہوں۔ تجھے چھوڑ کر کہاں جائیں، تجھے چھوڑ کر کہاں جائیں، زندگی بات ہے تو تیرے پاس ہے، زندگی بات ہے تو تیرے پاس ہے۔ میرے لیے اعزاز ہے، میرے لیے اعزاز ہے، تو ہزار میں ممتاز ہے، تو ہزار میں ممتاز ہے، تو ہزار میں ممتاز ہے۔ تجھے چھوڑ کر کہاں جائیں، تجھے چھوڑ کر کہاں جائیں، زندگی بات ہے تو تیرے پاس ہے، تیرے پاس ہے، زندگی بات ہے تو تیرے پاس ہے، زندگی بات ہے تو تیرے پاس ہے، زندگی بات ہے تو تیرے پاس ہے۔ جب میں اس کے پاس آ گیا، جب میں اس کے پاس آ گیا، اس نے یہ عجیب ملا، ہاللویا 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 ہاللویا۔ یہ عجیب ملا، ہاللویا۔ خداوند کے ہم شکر گزار ہیں، گزرے سالوں سے ہمیشہ جو ہمیں سنبھالتا رہا ہے، اور ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے دن کے لیے، اور یہ نیا سال خداوند نے ہماری زندگیوں میں دیا ہے، اس بات کے لیے ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔
हालेलुया। मैं चाहूंगा कि आप थोड़े थोड़े आगे हो जाए, पीछे जगह थोड़ी कम है, ताकि पीछे बहन भाइयों को भी थोड़ी जगह मिल सके, इजीली वो बैठ सके। आज जो हमारे पास मजमून है, आदम ने जिस जानवर को जो कहा वही उसका नाम ठहरा। हालेलुया। अगले साल में आप जिस चीज के लिए जो कहेंगे वो आपकी हो जाएगी। हालेलुया। सो बाइबल मुकद्दस में से कुछ बुनियादी असूल आज हम सीखेंगे कि कौन से असूल हो सकते हैं जिनके सबब से हम अगले साल में बहुत कामयाब हों। हालेलुया। सो खुदा का मुकद्दस कलाम मेरे साथ आप खोलेंगे, मुकद्दस यशाया नबी का सहीफा, उसका 43वां बाब। यशाया 43वां बाब यानी बाब नंबर 43। खुदा के कलाम में लिखा है पहली आयत से, और अब ऐ याकूब, खुदा जिसने तुझको पैदा किया और जिसने ऐ इस्राएल तुझको बनाया, यूं फरमाता है कि खौफ ना कर। आप इस साल में बहुत सारे लोगों की जो प्रिडिक्शंस सुन रहे हैं, पेशीन गोइयां सुन रहे हैं, बड़े बड़े खातमों की, और जो दुनिया के बड़े बड़े एंकर्स हैं, मीडिया वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं, उनकी तरफ से जो भी न्यूज आ रही है वो ये न्यूज है कि अगला साल बेहतर नहीं होगा। लेकिन बाइबल मुकद्दस के अंदर हमारे लिए जिंदा उम्मीद है। हालेलुया। क्योंकि हमारा ताल्लुक किसी और बादशाही से है और हम उस बादशाही के अंदर आते हैं जिसका किंग जीसस क्राइस्ट है, यीशु मसीह है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मैं जब गौर कर रहा था, खुदा से कलाम मांग रहा था, तो मैंने कहा खुदावन इस साल में तेरे लोगों के लिए क्या कलाम होना चाहिए। नंबर 1, जैसे दुनिया के अंदर लोग सोचते हैं कि अगर जंगें लग जाए तो फिर हम करेंगे क्या। बहुत सारे लोग कहते हैं कि फलां मुल्क ने अपने लिए बंकर बना लिए हैं जहां पर जाकर जेरे जमीन इतने नीचे वो छुप सकते हैं। लेकिन मेरा और आपका जो बंकर है, मेरी और आपकी जो पनाह है, मेरा और आपका जो मोहकम कला है, मेरा और आपका जो ऊंचा बुर्ज है, वो हमारा खुदाबंद है। हालेलुया। जिसमें हम जाकर पनाह ले सकते हैं। हालेलुया। इसलिए किसी बात से भी डरना नहीं है। हालेलुया। सो लिखा है, अब है याकूब, खुदा जिसने तुझको पैदा किया और जिसने इस्राएल तुझको बनाया, यूं फरमाता है खौफ ना कर। हालेलुया। दुनिया क्या कहती है उस बात को हम कैंसल करते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और फिर लिखा है, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है, आपके पास क्यों जिंदा उम्मीद है। चूंकि आप किसी फिदिया के अंडर आते हैं, आपकी कीमत किसी ने चुकाई है, आपके लिए किसी ने कुर्बानी दी है, आपका किसी ने ब्लड मनी यानी खून की कीमत किसी ने अदा कर दी है। हालेलुया। इसलिए आप नहीं मरने के, शरीर आप पर किसी तरह से काबिज नहीं हो सकता। और फिर लिखा है, मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड। क्या हम सोचें कि भीड़ में पता नहीं उसने किसका नाम लिया। ये कलाम जैसे याकूब के लिए है,
ویسے ہے آپ میں سے ہر ایک کے لیے ہے جو ہماری آواز کو سنتا ہے, جو یہاں پر خدا کے کلام کو سنتے ہیں. میں نے تیرا نام لے کر تجھے بلایا ہے. آپ بھیڑ میں نہیں, خداوند آپ کو شخصی طور پر جانتا ہے. اور پھر لکھا ہے تو میرا ہے. پریز دی لارڈ. تو یعنی تو میری پراپرٹی ہے, تو میری میراث ہے. اس میراث کو کون تباہ کر سکتا ہے؟ شاید بہت سارے لوگ یہ دعوے کرتے ہوں بچپن میں نا, چھوٹے بچے, یہ میرا پاپا ہے. تے جدو پھر ادو پاپا نو کوئی بھی جیڑا نہ قبول کرن, پر خداوند ایسا نہیں کرتا. خداوند ایسا نہیں کرتا. وہ کل آج بلکہ اب تک, جب تو سیلاب میں سے گزرے گا تو میں تیرے ساتھ ہوں گا. ہاللیلویہ. گزرے سال کے اندر, گزرے سالوں کے اندر آپ کی زندگی میں کئی سیلاب چڑھے ہوں گے زور و شور کے ساتھ کہ وہ آپ کو ڈبا دیں گے, لیکن خداوند کا شکر ہو میں اور آپ آج تک ویسے کے ویسے ہی کھڑے ہیں. ہاللیلویہ. میں اور آپ ویسے ہی کھڑے ہیں. سیلاب میں سے جب تو گزرے گا تو میری بچت کس کے سبب سے ہے؟ جو میرے ساتھ ہے. ہاللیلویہ. کتنے لوگ یہ کئی سالوں سے دیکھیں وبائیں مسلسل آ رہی ہیں, ہیٹ سٹروک, اس کے بعد کورونا, پھر اس کے بعد چکن گونیا, ٹھیک ہے نا, کئی طرح کی بیماریاں, لیکن خداوند نے ہمیں محفوظ رکھا ہے. ہاللیلویہ. جب تو آگ پر چلے گا تو تجھے آنچ نہ لگے گی. کئی بار آپ کو گرم روڈ پر چلنا پڑتا ہے ننگے پاؤں. کیسے؟ آپ کے اپنے ہی عزیز ہمارے لیے ایسی سچویشن بنا دیتے ہیں, نہ ہم اس سفر کو روک سکتے ہیں نہ جاری رکھ سکتے, لیکن تو بھی لکھا ہے جب تو آگ پر چلے گا تو میں تجھے آنچ نہ لگے گی اور شعلہ تجھے نہ جلائے گا. کتنے لوگوں نے گزرے سالوں میں کہا ہوگا ان کی ہم تباہی دیکھیں گے, لیکن اس برے وقت میں بھی ہم نے اپنے سفر کو جاری رکھا. پریز دی لارڈ. ان کے سوچ اور خیال کامیاب نہیں ہوئے, کیونکہ میں خدا ہوں, تیرا خدا, اسرائیل کا قدوس, تیرا نجات دینے والا ہوں. میں نے تیرے فدیہ میں مصر کو اور تیرے بدلے کوش اور سبا کو دیا, چونکہ تو میری نگاہ میں بیش قیمت اور مکرم ٹھہرا. آپ میں سے ہر ایک خدا کے گھر میں قیمتی ہے, ویلیویبل ہے, اور میں نے تجھ سے محبت رکھی, اس لیے میں تیرے بدلے لوگ اور تیری جان کے عوض میں امتیں دے دوں گا. تو خوف نہ کر, کیونکہ میں تیرے. تو ایسے وفادار خدا کے لیے ہم شکر گزاری نہیں کریں گے. کتنے لوگ دعوے دار ہوں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن اینڈ ٹائم پہ وہ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں. میں تیرے ساتھ. اور پھر آیت نمبر 9 میں لکھا ہے تمام قومیں فراہم کی جائیں گی اور سب امتیں جمع ہوں. ان کے درمیان کون ہے جس کے اسے بیان کرے یا ہم کو پچھلی باتیں بتائے؟ وہ اپنے گواہوں کو لائیں تاکہ وہ سچے ثابت ہوں. پر آپ سے جو خدا نے وعدہ کیا ہے وہ سارے وعدے ہاں کے ساتھ ہیں, وہ سارے وعدے سچے ہیں. پریز دی لارڈ. آپ میں سے کئی لوگوں کے پاس یہ گواہی ہوگی کہ خدا نے آپ اپنے وعدے آپ کی زندگی میں پورے کیے. ہاللیلویہ. اور لوگ سنیں اور کہیں کہ یہ سچ ہے. لوگ سنیں اور کہیں کہ یہ جو بائبل کالج میں بنا رہا ہوں اس کھڑی زمین پر میں نے کھڑے ہو کے دعا کی تھی, خدا یہاں پر میں تیرے لوگوں کے لیے
ایک بائبل کالج بنانا چاہتا ہوں, بڑا چرچ بنانا چاہتا ہوں, اسکول بنانا چاہتا ہوں. اور 2 سال پہلے میں نے وہ ویڈیو ڈالی تھی, میرے فیس بک پہ اس پہ موجود ہے, یوٹیوب پہ. اب جب اس کی 4 دیواری کھڑی ہو گئی تو میں تو کسی کو اپنے اس رویا کا ثبوت نہیں دے سکتا تھا, لیکن میرا خدا میری رویا کا ثبوت دے سکتا ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. ہمارا خدا ہماری رویا کا ثبوت دے سکتا ہے. خدا فرماتے ہیں تم میرے گواہ ہو اور میرا خادم بھی جسے میں نے برگزیدہ کیا تاکہ تم جانو اور مجھ پر ایمان لاؤ اور سمجھو کہ میں وہی ہوں. ہاللیلویا. جو موسیٰ کے ساتھ تھا, جو جوشوا کے ساتھ تھا, جو ابراہیم کے ساتھ تھا, جو یعقوب کے ساتھ تھا, جو آپ سب کے ساتھ ہے, وہ کہتا ہے میں وہی ہوں. دنیا کے انسان بدل جاتے ہیں پر خدا نہیں بدلتا. ہاللیلویا. اور 18ویں آیت میں لکھا ہے, یعنی خدا یوں فرماتا ہے پچھلی باتوں کو یاد نہ کر. آپ کے ساتھ کسی نے بے وفائی کی ہے, آپ کو کسی نے دکھی کیا ہے, آپ کے اعتماد کو کسی نے ٹھیس پہنچائی ہے, اس پرچے کے اوپر بلیک انک مار دیں, فنشڈ. آمین. کئی بار زندگی کے اندر ہم پرانی لکیر کو ہی پیڑتے رہتے ہیں, پرانی لکیر کو. میرے ساتھ یہ ہوا, میرے ساتھ وہ ہوا, اس نے میرے ساتھ یہ کیا, اس نے میرے ساتھ یہ کیا. وقت گزر جاتے ہیں, باتیں کھڑی رہتی ہیں, اور ساری باتوں کو گراتے ہیں ہم اور نئی باتیں قائم کرتے ہیں. ہاللیلویا. پیچھے نہ دیکھیں کیا ہوا ہے. نئے, آج جو ہمارا مضمون ہے, نئی چیزوں کو کھڑا کریں. ہاللیلویا. نئی چیزوں کو خداوند چاہتا ہے, نئی چیزوں کو ہم کھڑا کریں. پچھلی باتوں پر کیا رونا دھونا. ایسے ناکام لوگ کرتے ہیں, ایسے. اور ناکام جب ہوتے ہیں تو اس کا ذمہ دار فلانے کی وجہ سے, ورنہ میں آج امریکہ میں ہوتا, میں وہاں پر. نہ, خداوند اب بھی آپ کے ساتھ ہے. ہاللیلویا. کسی کو ذمہ دار نہ ٹھہرائیں. نئے دور کا آغاز کریں. ہاللیلویا. یہ نیا سال ہے, نئے دور کا آغاز کریں. پطرس کی زندگی میں بڑا پریشر تھا. نئے سرے سے ایک نئے عزم کے ساتھ یسوع مسیح کا گواہ ہونے کے لیے وہ پھر اٹھا. ہاللیلویا. وہ گزرے دنوں میں ہم نے روت کا اور نومی کا کلام سنا تھا. انہوں نے نئی زندگی کا آغاز کیا. ہاللیلویا. نئی زندگی کا آغاز کیا. ہم بھی نئے طور پر نئی چیزوں کو شروع کر سکتے ہیں. جو کچھ پچھلے سالوں میں ہوا اسے بھول جائیں. یہاں پر بھی یہ لکھا ہے, خدا یوں فرماتا ہے پچھلی باتوں کو آپ اگلے سال میں کامیابی کے ساتھ قدم رکھیں. ہاللیلویا. کیونکہ قدیم باتوں پر سوچتے نہ رہو. دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا, اب وہ ظہور میں آئے گا. ہاللیلویا. اب وہ ظہور میں آئے گا. کیا تم اس سے ناواقف رہو گے؟ خدا کے کاموں پر غور کرنا اور اپنے آپ کو خدا کے کلام کے ساتھ انوالو کر لینا. ہاں خداوند تو میرے وسیلہ سے بڑے بڑے کاموں کو شروع کرنا چاہتا ہے. ہاللیلویا. ہاں میں بیابان میں ایک راہ اور صحرا میں ندیاں جاری کروں گا. صحرا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ریت. بیابان میں جہاں پہ کوئی روڈ نہیں ہوتا, کہتا میں تیرے لیے رستہ بناؤں گا. جہاں پر کوئی پانی نہیں ہے, کہتا میں وہاں پر پانی کی ندیاں جاری کر دوں گا. پانی کی کیا کر دوں گا؟ میں حالت کو بدل دوں گا.
हालत को। पिछले दिनों में हमने एक लेक्चर सुना था, उसके बारे में, जिदौन के बारे में। अपनी हालत का वो क्या बयान करता है? सबसे गरीब और सबसे छोटा खुदावन कहता है, ऐ जबरदस्त सूरमा, इसी जोर में चल। सूरमा कहता है जो सिचुएशन को बदल दे। यीशु मसीह के सबब से अगला साल तब्दीली के साथ आने वाला है। जो मीडिया कहता है उस पर ना जाए, जो खुदा का कलाम कहता है, चूंकि हम जिस बादशाही का हिस्सा हैं वो हम हैं जमीन पर हम आसमानी हैं। हम क्या हैं? हम आसमानी हैं। अब किसकी बादशाही है? यीशु मसीह की बादशाही है। कैसे? अगर यीशु की बादशाही ना हो तो डेट के साथ 2024 कभी ना लिखा जाता, बल्कि नया दौर शुरू ही यीशु की पैदाइश से हुआ है। कब से हुआ है? कब? जब लिखा उसका नाम यीशु रखा गया। आज के दिन नए साल पे 25 के बाद एक हफ्ते बाद यानी 8वें दिन उसका क्या हुआ? खतना हुआ और उसका नाम यीशु रखा गया आज के दिन। और वहां से एक नया जमाना शुरू हुआ। हालेलुया। उसकी पैदाइश से लेकर आज तक 2024 साल मुकम्मल हुए। तो आज भी जमानों के ऊपर यीशु मसीह की छाप है और वो हमारा बादशाह है। हालेलुया। वो हमारा बादशाह है। और हाँ, मैं बियाबान में इकरा और सहरा में नदियां जारी करूंगा। जंगली जानवर और गीदड़ और शुतुरमुर्ग मेरी ताजीम करेंगे, क्योंकि मैं बियाबान में पानी और सहरा में नदियां जारी करूंगा। जानवर इस सिचुएशन में खुश होते हैं। बंदे कई बार कहते हैं हाँ पर सब का कलाम ही ठीक है, लेकिन हालात फिर माड़े नहीं। ओ भाई, जानवर यकीन कर रहे हैं। जानवर क्या कर रहे हैं? जानवर यकीन कर रहे हैं, पर बंदा यकीन करने को तैयार नहीं। अब थोड़ा जल्दी तेजी से आगे चलते हैं। पैदाइश 2 बाब की 19वें आयत में लिखा है, सारी चीजों को बनाने के लिए जब खुदा ने बना लिया तो उनको हाजी आदम के पास लाया। 2 बाब और आयत नंबर 19 में लिखा है, और खुदा ने कुल दश्ती जानवर और हवा के कुल परिंदे मिट्टी से बनाए और उनको आदम के पास लाया कि देखे कि वो उनके क्या नाम रखता है। और आगे लिखा है, आदम ने जिस जानवर को जो कहा वही उसका नाम ठहरा। आने वाले साल को आप जो कहेंगे, जिस प्लान को जो आप नाम देंगे, वो होने वाला है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप ये सोचें कि नहीं भाजी टाइम बड़ा मुश्किल को आ रहा है, तो फिर वो सारे लोग मुश्किल से पै जाएंगे जेडे अपनी जुबान तो की करनगे, लेकिन जिनका इकरार खुदा के कलाम के साथ। आदम को खुदा ने डिजाइन किया था इख्तियार के साथ। हालेलुया। पैदाइश पहले बाब में लिखा है, फलो और बढ़ो और जमीन को मामूरो महकूम करो, यानी आपकी हुक्मरानी होगी, हुकूमत होगी, हर एक चीज आपके अंडर कंट्रोल होगी। जाता तो रहा नाफरमानी करने के बाद, लेकिन अगर हम फरमाबरदार हो जाएं तो मतलब यह है वो बादशाही, वो इख्तियार फिर हम यूज कर सकते हैं। हालेलुया। बात तो फरमाबरदारी की। अगर फरमाबरदारी करें, इसका मतलब है फरमाबरदारी का उलट क्या होता है? फिर नाफरमानियों को छोड़ना पड़ेगा। नाफरमानियों को 2024 से असि जिस तरह दे ते 2025 भी जो उसी तरह दे, तो फिर गल नहीं बनती। फरमाबरदारी करें। क्या करें? गौर करना कि जो जो काम खुदा हमें मना करता है उनको छोड़ दें, ताकि हम एक नई रूटीन के साथ खुदा में आगे बढ़े। तो नाम कौन रख रहा है? खुदा भी मौजूद है,
پہلے آیات میں لکھا ہے روح القدس بھی موجود ہے، اس کا کلمہ بھی موجود ہے، بنا کر لایا آدم کے پاس کہ آدم اس کو کیا نام دیتا ہے۔ جو اس نے جس کو جو نام دیا، جو کہا وہی ٹھہرا۔ ہاللیلویا۔ وہی یوئیل کی کتاب میں یہ کمزور کہے کہ میں زور آور ہوں، تو وہ زور آور ہے۔ بولے اگر میں کمزور ہوں تو پھر وہ کمزور ہے۔ موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہے، جو آپ کہیں گے ویسا آپ کے لیے ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہیں گے کہ آنے والا سال آپ کے لیے بڑا جلالی ہو، آپ کے لیے جلالی کام ہوں گے۔ ہاللیلویا۔ اپنے سوچ اور خیال کو کیا کرنا ہے؟ جو اس نے نام دیا، لکھا وہی اس کا نام ٹھہرا۔ اس کا فارمولا آپ کو بتانے لگا۔ یرمیہ کی کتاب کا 15واں باب، یہاں پر وہ فارمولا ہے جس کے سبب سے ہم کامیابی کی طرف چلتے ہیں۔ یرمیہ 15واں باب 19ویں آیت میں، اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے اگر تو باز آئے، ہاں جی، اگر تو کس چیز سے باز آئے؟ جو باتیں خداوند کو پسند نہیں ہیں، جو باتیں خداوند کی کلیسیا صرف ہدیہ یا کارڈ پر مبنی نہیں ہے، خداوند کی کلیسیا کلام کی فرما برداری پر ہے۔ ہاللیلویا۔ کس پر ہے؟ اگر تو باز آئے تو میں تجھے پھیر لاؤں گا۔ ہاں جی، میں تیرے زمانے کو بہتر بنا دوں گا اور تو میرے حضور کھڑا ہوگا اگر تو لطیف کو کثیف سے جدا کرے۔ لطیف کا مطلب ہوتا ہے پیور، لطیف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور کثیف کا مطلب ہوتا ہے گدلا۔ بے پانی کیویں لوگ پینا پسند کرتے ہیں؟ صاف، سکنا کو صاف، فلٹر تو بہتر اگے منرل واٹر، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسرے کیا کوئی گندا پانی پینا پسند کرے گا؟ اسی طرح سے گفتگو ہے، اگر تو لطیف کو کثیف سے جدا کرے تو میرے منہ کی مانند ہوگا۔ ہاللیلویا۔ تو میرے، جو میں کہتا ہوں وہ ہو جاتا ہے، تو پھر جو تو کہے گا وہ بھی ہوگا، پر غلط بات تیرے ہونٹوں پر نہ آئے، میرے ہونٹاں دی کر رکھوالی منہ تے۔ داؤد خدا کا بندہ کہتا ہے اپنے ہونٹوں پر خدا کی شکر گزاری رکھیں۔ کیا رکھیں؟ باتیں کون سی ہوں؟ پازیٹیو باتیں کون سی ہوں؟ تو پھر تیرا منہ کس کی طرح کا ہوگا؟ ہاں جی، کس کی طرح کا ہوگا؟ خداوند کہتا ہے میری مانند ہوگا، تیرا منہ میری طرح ہوگا۔ ہاللیلویا۔ جیسے یسوع جو کہتا تھا ہوتا تھا، اسی طرح سے اس کے رسول جو کہتے تھے وہ ہوتا تھا۔ ہاللیلویا۔ آپ بھی جو کہیں گے، ہاں جی، آپ بھی جو کہیں گے وہ خدا دی مرضی ہوئی تو پھر مل جائے گا، نہیں تو پھر نہ سے جو مقدرہ جو ہویا مل۔ او بھائی، یہ بائبل کی تعلیم نہیں ہے۔ بائبل میں دو ٹوک بات ہے، اپنی گفتگو کو کلام کے مطابق کر، اور پھر تیرا منہ میرے منہ کی طرح ہوگا۔ تیرا منہ کیوں بھائی؟ پھر بندہ کبھی دی اے سال گڈی ہونی چاہیے، آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آئے گی نا۔ کار ہونا چاہیے، کار آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ قرضے ختم ہونے چاہیے نے، قرضے ختم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ چونکہ لکھا پھر تیرا منہ میرے منہ کی طرح ہوگا۔ اصول کہ پھر جو آپ چاہیں وہ ہو جائے، کیسے ہوگا بھائی؟ دل سے بڑا کر دیں، اور اگر اس کے مطابق اپنے آپ کو ہم بناتے نہیں ہیں، پھر بات نہیں بنے گی۔
पैदाइश 30वें बाब में यहां पर एक स्टोरी है। याकूब जब अपने मामू के पास गया था, आज याकूब जब अपने 30वां बाब आयत नंबर 32 से 37 पैदाइश में देखते हैं, बाब नंबर 30 और जब वो गया था अपने मामू के पास, आयत नंबर 32 से 37 तक लिखा है, मैं आज तेरी सब भेड़ बकरियों में चक्कर लगाऊंगा, आज तेरी सब भेड़ बकरियों में, और जितनी भेड़ें चितली और अबलक और काली हों और जितनी भेड़ें बकरियां अबलक और चितली हों उन सबको अलग एक तरफ करूंगा और इन्हीं को मैं अपनी उजरत ठहराता हूं। अपने कारोबार दी बरकत याकूब आप ही सेट कर रहे हैं। असी किधर आप सेट कर रहे हैं? हालात देना असी किधर कर रहे हैं? याकूब के लिए हालात मेरा ख्याल है मेरे और आपसे भी बुरे थे, जो टोटल उसकी बरकत का इन्हिसार, ठीक है, जमीनी तौर पर देखा जाए उसके मामू के साथ था, पर उसने कहा मैं ठहराता हूं ये जो चितली है अबलक है, मतलब डबखड़बियां स्पॉटेड, ये फिर मेरी होंगी। हालेलुया, ये किसकी होंगी? आप उन चीजों को कहें कि 2025 में ये चीजें मेरी होंगी। हाँ जी, ये चीजें मेरी होंगी। फिर भी किस्मत नसीब दे पीछे जो पै रही है उसने कहा ये मेरी होंगी, इसे मैं अपनी उजरत ठहराता हूं। और आइंदा जब कभी भेड़े उजरत का हिसाब, मेरी उजरत का हिसाब तेरे सामने हो तो मेरी सदाकत आप मेरी तरफ से इस तरह बोल उठेगी कि जो बकरियां चितली और अबलक नहीं और जो भेड़ें काली नहीं अगर मेरे पास हो तो चुराई हुई समझी जाएंगी। लाबन ने कहा मैं राजी हूं, मैं यसुम से भी ये कहता बता मैं तेरे लिए क्या करूं। ठहराना किसने है? आपने। खुदा कहता है मैं राजी हूं। करंथियों में लिखा है जितने वादे हैं वो सारे हाँ के, उसने तो हाँ पहले ही कर दी है, उसने हाँ, खुदावंद ने आपके लिए बरकत की हाँ पहले ही कर दी है। उसने कहा मैं, तो ये एक असूल है। लाबन ने कहा मैं राजी हूं, जो तू कहे मैं वही करूंगा। और उसने उसी रोज धारीदार अबलक और बकरों को और सब चितली और अबलक बकरियों को जिनमें कुछ सफेदी थी और तमाम काली भेड़ों को अलग अलग करके उनको अपने बेटों के हवाला किया। और उसने अपने और याकूब के दरमियान 3 दिन के सफर का फासला ठहराया। कितना भी दूर, 3 दिन का, 1 दिन का जो स्टैंडर्ड सफर जो है वो 7 मील समझा जाता है, तो 21 मील दूर। और याकूब लाबन के बाकी रेवड़ों को चराने लगा और याकूब ने सफेदा और बादाम और चिनार की हरी हरी छड़ियां ली और उनको छील छील कर इस तरह गंडेदार बना लिया कि उन छड़ियों की सफेदी दिखाई देने लगी। कैसे? आज उसी रोज उसने क्या किया? छड़ियां ली, उनको पर चाकू से उनकी छाल कहीं पर रहने दी, कहीं से उतार दी। भाई चितली उसने बनाना था ना, चितकबरी, ठीक है ना, डबखड़बे, कहीं स्पॉट है, कहीं सफेद है, कहीं हरी है। उसने जहां पर भेड़ बकरियां पानी पीने के लिए जाती थी वहां पर उसने लगा दी। वहां पर उसने, जब वो पानी पीने जाती, पानी के अंदर भी उनको वही छड़ियां नजर आती थी, सामने भी उनको वही छड़ियां नजर आती थी। और फिर जो सफेद थी वो भी वैसे बच्चे देना शुरू हो गई। आपकी बरकत आपके हाथ में है। आपकी बरकत, जिनके पास घर नहीं है उनको मैं कहता हूं कि आप घर की तस्वीर लगाएं तो आपके लिए घर आ जाएगा। किसी फैमिली से गया हो ना कि तस्वीर ते हाले नहीं लाई पर साडा तकिया है वो देते घर की तस्वीर बनी। खुदावंद कहता है मैं तुम्हारे लिए करना चाहता हूं, लेकिन हम सुस्ती का गुजारा करते हैं। हम क्या करते हैं? खुदावंद सब कुछ अपने लोगों के लिए करना चाहता है। मत्ती की इंजील के 11वें बाब की 12वीं आयत में लिखा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से लेकर अब तक आसमान की बादशाही पर जोर होता रहा है। हाँ जी, जोर।
اور آگے لکھا زوراور بادشاہی چھین لیتے. زوراور بادشاہی. آخری دنوں میں اگر حالات ڈیفرنٹ ہوں لیکن جو روح قدس سے معمور، کلام سے بھرے ہوئے، روحانی زور سے بھرے ہوئے ہیں، جو وہ چاہیں گے ان کے لیے ویسا ہو جائے گا، حالات و واقعات کیسے کیوں نہ ہو. ہاللیلویا. یہ ایمانداروں کے لیے امید ہے. میری بات کا آپ سمجھیں میں نے کیا بات کی ہے؟ زوراور بادشاہی، اور اپنے آپ کو خدا کے زور میں کیا کرنا ہے. پھر یہ نہیں بھی سارا دن ڈرامے میں دے رہی ہے جی کلام چل گیا. نہیں. خداوند کے ساتھ جیسے یعقوب نے چھڑیاں لگا دی اور پھر رزلٹ وہ آنے لگا. آپ کی سوچ اور خیال پھر برکت والی بنے گی تو برکت آنا شروع ہو جائے گی. کہ ضروری مطلب روندے تو دی زندگی کٹنی کیوں بھائی کہ ضروری ہے. تو بندہ دکھ اٹھاتا رہے کہے جی یسو دی سلیب اسا چکی ہے اور یسو سلیب آپ ہی چکے تے سانو تے سکھ دے کے گیا تے اسی حالے میں دکھ سے. سلیب وہ لے گیا، دکھ وہ لے گیا، بیماریاں وہ لے گیا، کمزوریاں وہ لے گیا، غریب وہ بنا تاکہ آپ دولت مند ہو جاؤ، آپ کے پاس برکتیں ہوں. ہاللیلویا. ایویں لوگ اور نہیں جیسا بھی یسو دی سولی چکی ہے کیڑی سولی پائی چکی تو رکھ دے سولی جڑی تو چکی ہے. سولی یسو نے اٹھائی ہے اور لیکن اس پر زوراور ہوتا رہے. زوراور بادشاہی، حالات و واقعات کیسے ہوں، آپ روح قدس کے زور سے بھرے ہوئے ہیں لیکن آپ کو پھر روٹین اپنی بدلنی پڑے گی. پھر دعا، کلام، پرستش، خدا کی حضوری، اس کی خوشی اور شادمانی، پھر ادھر چلنا پڑے گا. ہاللیلویا. تے پھر پاویں جے کر ہاڑ بھی آوے نالے پانی کر شور پاویں جنگا لگی ہو، خدا تو آپ کو بچانے کی قدرت رکھتا ہے. یسایہ 10ویں باب کے 27ویں آیت میں لکھا ہے اور یہ جوا مسا کے سبب سے توڑا جائے گا. اگر پھر بھی کسی مشکل میں ہم ہیں تو پھر روح قدس کو موقع دیں، اس کا مسا آپ کی زندگی پر آئے، خدا کے مسا کو اپنے سے جدا نہ ہونے دیں اور پھر ہر ایک جوا ٹوٹ جائے گا. ہر ایک جوا. آخری آیت ہم دیکھتے ہیں زبور 116 میں. یہاں پر لکھا کہ جو نعمت اور برکت اس نے مجھے دی اس کی میرے پاس شکر گزاری ہے یا نہیں. کئی بار سارا کچھ خدا ہمیں دے دیتا ہے پھر بھی ہماری زندگی میں شکر گزاری نہیں آتی. زبور نمبر 116 جی خدا ان کے کلام میں لکھا ہے خدا ان کی سب نعمتیں جو مجھے ملی میں ان کے عوض میں اسے کیا دوں. جو کچھ خدا نے ہمیں دیا، جیسے دیکھیں یہ 2 فیملیز کی طرف سے مٹھائی یہاں پہ آئی ہے. اچھا کتنا تیجا کا اچھا نہیں ڈبے تھے، ایک بندہ 2 بھی لیا. ابراہم ادھر کہہ رہا تھا آج چھوٹا آج کیک بھی ہوئے گا. میں نے کہا دیکھو یہ پتا نہیں تھا کسی کو بھی، لیکن تو یہ خداوند کی اور برکتوں اور نعمتوں کا اعتراف ہے. خداوند کی برکتوں اور نعمتوں کا کیا ہے؟ اس نے جو چیزیں مجھے دیں، سب نعمتیں جو مجھے ملی، میں ان کے عوض میں اسے کیا دوں. آج اسے پر کئی بار ہم اس سے برکتیں اور نعمتیں لیتے رہتے ہیں، اسے نہیں دیتے. گزرے سال میں خدا نے جتنی برکتیں اور نعمتیں ہمیں دیں، یہ نہیں بھی آج ہی کوئی اگلے اتوار بھی لے آ سکتے. یہ اپنی خوشی کی بات ہے کہ خداوند نے میری زندگی میں بھائی ریاست کی طرف سے یہ مٹھائی آئی ہے. انہوں نے کہا جی یعنی گزرے سال میں ایلڈر صاحب بیمار رہے ہیں، خدا نے سخت بیماریوں میں سے نکال کے
اپنے بندہ کو سلامتی دی ہے, ہمارے دل میں آیا کہ یہ ہم شکر گزاری خدا کے ضرور. آمین. فلپ صاحب وہ بھی لے کے آئے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے دل میں بھی ہوگا, آپ کے دل میں بھی کئی باتیں ہوں گی, ٹھیک ہے. تو جب ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں تو ہم جب شکر گزاری کرتے ہیں تو اس بات کا اعتراف بھی کرتے ہیں ہماری زندگیوں کا محافظ خدا رہا ہے. ہماری زندگیوں کا محافظ کون رہا ہے؟ شکر گزاری کا مطلب یہ ہے خدا ہماری شکر گزاریوں کا بھوکا نہیں ہے, لیکن ہم جب اس کے حضور میں پیش کرتے ہیں تو خداوند کی بادشاہی کا اقرار کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ خروج 30ویں باب کے اندر لکھا ہے ہر ایک شخص جو ہے سالانہ طور پر ایک ٹیکس دیتا تھا جسے ٹول ٹیکس کہتے ہیں, جس کے لیے یسوع مسیح کے پاس ایک بندہ آیا تھا, بلکہ گورنمنٹ کے لوگ آئے تھے, ٹیکس دو ہمیں. کتنا؟ 9 مسکال. کیا دو ہمیں؟ یسوع مسیح کے پاس پیسے. اس نے پترس کو کہا بھائی جا کے فلاں جگہ پہ مچھلی ہوگی, اس کے گلے میں کیا پھنسا ہوا ہے؟ ایک سکہ ہے, ایک مسکال ہے, اس کے گلے میں مسکال ہے. جیسے تو بنسی ڈالے گا وہ مچھلی لگے گی اور اس کا گلا یہاں سے تو دبائے گا اور مسکال باہر آ جائے گا. وہ مسکال, آدھا مسکال تو اپنا ٹیکس دے گا اور آدھا میرا, ٹھیک ہے. مچھلی کو کتنی تکلیف میں ہوگی جو مسکال دبا کے بیٹھی ہوئی ہے. ہمارے گلے کے اندر اگر آلو اگر سخت تو بندہ کھاتا ہے نا, یا کئی بار بچے ٹافی کھاتے ہیں, ادھر پھنس جائے تو فوراً ہاں جی کتنے زیادین اس کے گلے میں کوئی چیز پھنس گئی ہے. اسی طرح ہمارے بھی گلوں میں کئی بار بڑی شکر گزاریاں پھنسی ہیں. مچھلی کی طرح تڑپ رہے ہیں لیکن مسکال نکالنے کو. اچھا, وہ مسکال اصل میں اس بات کا تھا سر کی قیمت. کس کی قیمت؟ کہ گورنمنٹ ہماری حفاظت کرتی ہے, اس لیے وہ سالانہ ٹیکس پے کیا جاتا تھا. سالانہ ٹیکس. اس میں یہ بھی لکھا ہے خروج 30ویں باب میں سے, حوالہ نے میں نے نکالا, وہاں پہ لکھا ہے وہ جو 9 مسکال ہے, جو امیر ہو وہ بھی اتنا ہی دے گا اور جو غریب ہو وہ بھی اتنا ہی دے گا. اس میں امیر غریب کا چکر نہیں ہے, اس میں امیر غریب کا, اس میں لکھا ہے کہ یہ اتنا ہی دے گا, جو امیر ہوگا وہ بھی اتنا ہی دے گا, جو غریب ہوگا وہ بھی اتنا ہی دے گا. مطلب اس کا یہ تھا کہ خدا ہماری حفاظت کرتا رہا ہے, خدا ہماری حفاظت کرتا رہا, اس لیے وہ ٹیکس خدا کے حضور میں دیا جاتا تھا. اور سارا سال ہماری کس نے حفاظت کی ہے؟ ہاں جی, ہمارے خدا نے کی ہے, اس لیے وہ شکر گزاریوں کے لائق ہے. پریز دی لارڈ. ٹھیک ہے, جس طرح سے یہ ڈائس پہ کپڑا ہے, یہ کپڑا ہے, یہ پردے ہیں, یہ بھی ایک فیملی کی طرف سے شکر گزاری ہے, شاداب بھائی کی طرف سے. بس کوئی بھی چیز ہو, ضروری نہیں ہے پھر کوئی بہت کو بڑی چیز ہو, کوئی چھوٹی, کوئی گلدان, کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. صرف یہ اس بات کا اقرار کہ یہ میں اپنے خدا کو پیش کرتا ہوں, میں یہ اپنے, سمپل سی بات ہے. اس کے ساتھ محبت کو شو کرنا کہ تو میرا خدا ہے, پھر وہ کہے گا کہ تم بھی میرے ہو. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. خدا آپ کے ساتھ.